ایک آدمی ہے، اس کا کاروبار بالکل سنت کے مطابق ہے، اس کا لباس بھی سنت کے مطابق ہے، ماشاءاللہ اس کے چہرے پہ پوری داڑھی ہے، اس کے سر پہ پگڑی ہے، تکبیر اولیٰ سے ساری نمازیں پڑھ رہا ہے، اور زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، ہر سال حج بھی کرتا ہے، ساری نیکیاں اس میں موجود ہیں، لیکن بے نمازیوں کو دیکھ کر اس کے دل میں درد نہیں ہے، اس کے دل میں پریشانی نہیں ہے، اپنی ماؤں بہنوں بچیوں کو بازاروں میں بے پرد گھومتا دیکھ کر اس کے دل میں درد نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، تو حضور کی اتباع کامل نہیں ہے۔ حضور کی اتباع تب کامل ہوگی جب اس کے دل میں بھی وہ درد ہو جو آقائے دو جہاں کے دل میں درد تھا۔ آپ کے درد کی کیا کیفیت تھی؟ قرآن پاک کی آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اثر میں انسانیت کے لیے کتنا درد تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو میرا نبی ہے نا، یہ تم سب کو جنت میں لے جانے کا حریص ہے۔ حرص جو لفظ ہے نا، ویسے تو یہ اچھا لفظ نہیں ہے، لیکن یہاں اس سے مراد وہ حرص نہیں ہے جو ہمارے محاورے میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں حرص سے مراد شوق کی انتہا ہے کہ میرے نبی کو تم سب کو جنت میں لے جانے کا انتہا درجے کا شوق ہے۔ ایسا شوق ہے کہ تمہیں جنت میں لے جائے بغیر انہیں چین ہی نہیں آتا، نیند ہی نہیں آتی، کھانا ہی اچھا نہیں لگتا۔ آپ اپنے نبی کے دل کے جذبات کا ان آیات سے اندازہ لگائیں جن آیات میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو تسلی دے رہے ہیں فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ۔ میرے نبی اتنا غم نہ کریں کہیں آہیں بھرتے بھرتے آپ کی جان بھی نہ نکل جائے۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے میرے نبی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ ایسے تو نہ کریں، آپ کچھ تو اپنے اوپر رحم کریں، کچھ تو اپنے اوپر ترس کھائیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ساری امت مسلمہ کا بیڑا پار لگ جائے، ساری امت مسلمہ کے حالات ٹھیک ہو جائیں، ساری امت مسلمہ پہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہو جائے، تو خود بھی متقی بنیں، اوروں پہ بھی محنت کریں، اوروں کو بھی سیدھے راستے پہ لانے کے لیے محنت کریں اور کوشش کریں۔ اب آج کل ایک عام ذہن بن گیا ہے، بھئی لوگوں کے پاس جانا، ان کو دین کی دعوت دینا، یہ تو کرنا ہے تبلیغ والوں نے۔ ہم تو عالم ہیں، مدرسے میں پڑھانا ہے، ہم تو شیخ ہیں، ہم نے تو بس خانقاہ میں بیٹھ کے بیعت کرنا ہے، ہم تو طالب علم ہیں، ہم نے صرف مدرسے میں پڑھنا ہے۔ اور یہ اوروں کے پاس جا کے دعوت دینا یہ تو صرف تبلیغ والوں کا کام ہے، ایسے نہیں ہے۔ ایسے یہ تو ایک خاص طریقے سے مولانا الیاس صاحب نے تبلیغ کا کام شروع کیا ہے، ورنہ تبلیغ کا کام ہمارے سارے اکابر نے کیا ہے۔ انسانیت کا درد، انسانیت کا غم، انسانیت کو سیدھے راستے پہ لانے کی ٹینشن، یہ ہمارے سارے اکابر کو تھی، اس سے کوئی خالی نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو ایک ہندو کو اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے تھے، گاڑی میں بیٹھنا تھا، ایک ہندو کو دیکھا، دیکھتے ہی چلے گئے۔ تو پاس والے نے کہا حضرت کیا دیکھ رہے ہیں اس میں؟ فرمایا سوچ رہا ہوں یہ بھی دوزخ میں جلے گا، ہمیشہ دوزخ میں جلے گا، کبھی نہیں نکلے گا، یہ سوچ رہا ہوں۔ یہ کہہ کے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ جب اس ہندو نے دیکھا کہ پہلے میری طرف دیکھ رہے ہیں، پھر میرے بارے میں کس پاس والے کو کچھ کہہ رہے ہیں، تو وہ بھاگا اس پاس والے کے پاس آیا، کہا یہ چہرے سے تو بڑے بزرگ لگ رہے ہیں، میرے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں یہ تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ بھی ہمیشہ دوزخ میں جلے گا۔ کہنے لگے اگر دوزخ میں، میں نے اس حال میں دوزخ میں جانا ہے تو پڑھائیں مجھے کلمہ، میں بھی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں۔ ایک جگہ جلسہ تھا تو جلسے میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا، تو کھانا ذرا اوپر کی منزل میں تھا۔
حضرت اوپر جا رہے تھے، سیڑھی پہ چڑھ کے اوپر جا رہے تھے، سیڑھی بالکل تنگ تھی، ایک آدمی گزر سکتا تھا، دونوں آدمی نہیں گزر سکتے تھے۔ حضرت جب چڑھنے لگے تو سامنے سے بھنگی آ رہا تھا، سامنے سے بھنگی آ رہا تھا۔ تو جب بھنگی کو آتا ہوا دیکھا حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ایک دم دیوار سے چپک گئے، یوں اس کو راستہ دینے کے لیے خود دیوار سے چپک گئے تاکہ بھنگی گزر جائے۔ جب دیوار سے چپک گئے تو وہ بھنگی حیران رہ گیا کہ اتنے بڑے آدمی مجھے راستہ دے رہے ہیں، لاکھوں آدمی جن کے نام پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، وہ آدمی مجھے بھنگی کو راستہ دینے کے لیے دیوار سے چپک رہا ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، کہا نہیں حضرت آپ تشریف لائیں، میں پیچھے چلا جاتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں تو ہی آگے آ۔ جب وہ آگے آیا تو حضرت نے اسے سینے سے لگایا۔ شاہ صاحب نے، شاہ جی کہا کرتے تھے ان کو، شاہ جی نے ان کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے فرمایا آپ دنیا جہاں کی گندگیاں اٹھاتے پھرتے ہیں، کچھ عطا اللہ کے دل کی گندگی بھی صاف کرو۔ عطا اللہ بھی اندر سے بڑا گندا ہے، گندگی لیے پھر رہا ہے۔ آپ دنیا بھر کی گندگیاں صاف کرتے ہیں، کچھ یہاں کی بھی تو گندگی صاف کرتے جاؤ، کچھ یہاں بھی تو اپنا جھاڑو پھیرتے جاؤ۔ یہ کہہ کے اس کو گلے لگایا اور ہاتھ سے پکڑ کے اس کو اوپر لے گئے، اپنے ہاتھ سے اس کو ہاتھ دھلائے، اپنے ساتھ اس کو دسترخوان پہ بٹھایا، ایک لقمہ توڑا، اس کے منہ میں ڈالنے لگے۔ جب لقمہ منہ میں ڈالنے لگے تو کہنے لگے حضرت تھوڑا سا صبر کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ اسی وقت وہ گیا، سارے خاندان کو اٹھا کے لایا، کہا پہلے ان کو کلمہ پڑھائیں پھر ہم سب کو لقمہ کھلائیں۔ میرے دوستو، آج دیندار طبقہ انسانیت کے بارے میں بے فکر ہو گیا ہے، ان کے دل میں درد نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ کتنے بڑے نقصان میں جا رہا ہے، جو نوجوان کانوں میں ہینڈ فری لگا کے سڑکوں پہ گھوم رہا ہے، موٹر سائیکل بھگا رہا ہے، یہ کتنے بڑے نقصان میں جا رہا ہے۔ جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اگر یہ بغیر داڑھی کے مر گیا، حضور کا سامنا کیسے کرے گا؟ اس کا درد نہیں ہے، اس کا غم نہیں ہے، اس کی پریشانی نہیں ہے، اور اس کے بغیر حضور کی اتباع کامل نہیں ہے۔